الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منافق اور مومن میں فرق بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص اور امید میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ عز و جل کے سوا ہر کسی سے نا امید ہوتا ہے، جبکہ منافق اللہ عز و جل کے علاوہ ہر کسی سے امید لگائے رہتا ہے۔ مومن صرف خدا کا خوف رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جبکہ منافق خدا کے علاوہ ہر کسی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ مومن مال کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ منافق دین چھوڑ کر مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن نیکی کر کے خوف خدا کے سبب روتا ہے، جبکہ منافق برائی کر کے بھی ہنستا رہتا ہے۔ مومن خلوت نشینی اور غوشہ نشینی کو پسند کرتا ہے، جبکہ منافق جلوت اور لوگوں کے ساتھ میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بیج بو کر اس کے خراب ہونے کا خوف رکھتا ہے، جبکہ منافق بیخ کنی ستیہ ناش کر کے بھی کھیتی کی امید رکھتا ہے۔ مومن تدبیر سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جبکہ منافق ریاست کے حصول کے لیے امر و نہی کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے۔ حسن اخلاق کا پہلا امتحان اذیت پر صبر کرنا اور ظلم برداشت کرنا ہے۔ جو دوسروں کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو یہ بات خود اس کی اپنی بد اخلاقی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حسن اخلاق تو اذیت برداشت کرنے کا نام ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ آپ نے موٹی دھاریوں والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں آپ کو ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ کی مبارک چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو میں نے دیکھا کہ اعرابی کے چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کا دھاریوں والا چادر کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس اعرابی نے تلخ زبان میں زور سے تلخ لہجے میں کہا کہ اپنے پاس موجود اللہ تعالیٰ کے مال میں سے مجھے کچھ دیجیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، پھر اس کے لیے کچھ مال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ یوں ہی
جب قریش نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کیا گیا، تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ منقول ہے کہ یہ دعا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن جب دندان مبارک شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، آپ اس دن فرمائی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب یقیناً آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ اس نے اخلاق کے متعلق حکایت، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کسی صحرا کی طرف، جنگل کی طرف تشریف لے گئے، تو ایک سپاہی ملا، ایک پولیس والا ملا۔ اس نے کہا کہ تم غلام ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ بستی کس طرف ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سپاہی نے کہا میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ تو قبرستان ہی ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا اور اس نے کوڑا آپ کے سر پر مارا اور آپ زخمی کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر کی طرف لے گیا۔ آپ کے اصحاب نے، لوگوں نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے سپاہی کو بتایا کہ یہ زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر سپاہی گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے آپ سے معافی مانگنے لگا، معذرت کرنے لگا۔ پھر لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا اس سپاہی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو، بلکہ صرف یہ پوچھا کہ تم غلام ہو، تو میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں رب العالمین کا غلام ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ عز و جل سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی اس نے تو آپ پر ظلم کیا، تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ مجھے تکلیف برداشت کرنے پر اجر ملے گا، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے تو اجر ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے لیے دعا کی، جنت کا سوال کیا۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا۔ میزبان آپ کے حسن اخلاق کا تجربہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا آپ میزبان کے گھر پہنچے تو اس نے آپ سے کہا کہ مجھ سے دعوت کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ یہ سن کر آپ واپس لوٹ آئے۔ ابھی آپ تھوڑی دور گئے تھے کہ میزبان دوبارہ بلانے کے لیے آیا۔ آپ دوبارہ اس کے ساتھ تشریف لائے تو اس نے کہا کہ لوٹ جائیے، مجھ سے دعوت کا اہتمام نہیں ہو سکا ہے۔ آپ لوٹ آئے۔ وہ تیسری مرتبہ آپ کو بلانے کے لیے آ گیا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر کہا کہ لوٹ جائیے، وقت مقررہ پر آنا۔ آپ لوٹ آئے، دروازے تک پہنچے تو پھر بلانے آ گیا۔ پھر اس نے پہلے کی مثل یہی بات کہی کہ بھائی اہتمام نہیں ہو سکا، بندوبست نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ سن کر لوٹ آئے۔ اس طرح کئی مرتبہ اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، لیکن آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر میزبان آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا میں تو بس آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کس قدر حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ سن کر سیدنا ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو کتے کی عادت ہے
کہ جب اسے بلایا جاتا ہے تو آ جاتا ہے اور جب دھتکارا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ کوئی ایسی مثال پیش تو کر کے دکھایا ہے؟ کسی امام صاحب کو دعوت دے کر دوبارہ گھر سے لوٹائیے تو پتہ چلے گا۔ کسی پیر صاحب کو دعوت دیجیے اور پھر حضرت کو بولیے کہ معاف کرنا، انتظام نہیں ہو سکا۔ دیکھیے پھر حسن اخلاق کا کیا حال ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے آج، اللہ کی پناہ، یہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ بھی کہ ایک مرتبہ آپ ایک گلی سے گزرے تو کسی نے آپ پر راکھ پھینک دی۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدہ کیا، پھر اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگے اور راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہیں کہا۔ راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہیں کہا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے راکھ ڈالنے والے کو جھڑکتے کیوں نہیں ہیں، آپ نے کیوں اس کو نہیں ڈانٹا؟ تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، جو جہنم کی آگ کا مستحق ہو اس پر راکھ پڑے تو اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی تواضع تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتے تھے۔ ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا آپ سے کپڑے سلواتا تھا اور ہر مرتبہ اجرت میں کھوٹے سکے دے کر چلا جاتا تھا۔ آپ خاموشی سے رکھ لیتے اور کھوٹے سکوں کے متعلق کچھ نہیں کرتے، نہ اس کو واپس دیتے۔ ایک دن آپ کسی کام سے کہیں چلے گئے، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آتش پرست آیا، آپ کو نہ پا کر شاگرد کو کھوٹے سکے دے کر اپنا کپڑا مانگا۔ شاگرد نے کھوٹے سکے دیکھے تو منع کر دیا، یہ نہیں چلیں گے، اٹھاؤ کھوٹے، انکار کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو شاگرد نے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے برا کیا، یہ آتش پرست مجھے کئی سال سے کھوٹے سکے دے کر کھوٹے سکے دیتا آ رہا ہے، میں اس نیت سے رکھ لیتا ہوں اور کنویں کے اندر ڈال دیتا ہوں کہ کہیں وہ ان سے دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے۔ یہ اس نے کہا کہ وہ کھوٹے سکے میں ہی رکھ لیتا ہوں، کسی کو لوٹاتا نہیں ہوں اور کنویں کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ اگر میں اس کو واپس دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا، تو دوسرے مسلمانوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے خود کے ساتھ یہ آپ کئی برس تک برداشت کرتے رہے، کئی سال تک برداشت کرتے رہے۔ حضرت سیدنا یوسف اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق کی 10 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے اختلاف کم کرنا، لوگوں سے اختلاف کم کرنا۔ نمبر 2، اچھی طرح انصاف کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو، مالدار ہو غریب ہو، رئیس ہو، کوئی بھی ہو، انصاف صحیح کرنا۔ نمبر 3، بدلہ نہ لینا۔ نمبر 4، لوگوں سے ظاہر ہونے والی برائیوں کی اچھی تعویل کرنا، اچھا مطلب نکالنا۔ نمبر 5، معذرت کرنا۔ نمبر 6، تکلیف برداشت کرنا۔ نمبر 7، اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا۔ نمبر 8، دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 9، چھوٹے بڑے سے خوش مزاجی سے پیش آنا۔ 10، ادنا اور اعلیٰ دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق کا ادنا، سب سے نچلا درجہ یہ ہے تکلیف برداشت کرنا، بدلہ نہ لینا، ظالم پر رحم کرنا،
اس کے لیے بخشش چاہنا اور اس سے نرمی برتنا۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن اخلاق کی دولت نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی